مردار چارو کا السلام علیکم مراکش بزانہ معاشمارہ وشت کنی چونکہ وسطنی مراکش ہم بلوچستان کارکردگی بلوچستان حکومت 5 سالہ کارکردگی کہتے ہیں آنے والا کا پتران کو تھا چونکہ بلوچستان حکومت ودی کے گپ بھی یا بلوچستان 2018 بغیر 2020 سے ٹینیور کہتے ہیں مدت کہتے ہیں تو اسی گپ بھی یہ والا حکومت سرائی تو کا 2 وزیر اعلیٰ چینج بتانی سرا سخت باز تنقید کنک پی کوشش ہمیں بھی کہ یہ دورہ بلوچستان چھوڑیں ڈیولپمنٹ نہ بتا بلوچستان اکثر ڈسٹرکٹ کے اسنا ہما ترقیاتی کار کے گستگیں دور حکومتہ بندات کنک بتگاں اہم نیم بندک بتگاں چھوڑیں ترقیاتی کار نہ بتا بلکہ مزنی پیمانہ یہ کرپشن بتا کرپشن سببہ بعضیں معاملہ دیمات گا چونکہ بلوچستان پیسرگی سر وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کہتے ہیں آئی ہم وتی بعضیں اسٹیٹمنٹ بلوچستان حکومت کارکردگی سرا سوال چسکتا ہے کہ ہمیں بتا گستگیں 5 سال اچھے پروجیکٹ یارک نہ بتا کہ چرشیا چا بلوچستان ڈیولپمنٹ نام گرگ بھی اور دومنیم کا تربت سٹی پروجیکٹ فیز 2 اور 3 فنڈانی والا کا پتا کہ ادھر کرپشن وارچارے آماج پتگاں بلیدہ سٹی پروجیکٹ کہتے ہیں 5 ارب فنڈ زمین سرا گندگ بوگا نہ تو 1 کلومیٹر روڈ ہم جوڑ کنگ نہ بتا درستے فنڈ کے ہسنا صوبائی وزیر اور ڈپارٹمنٹ کرپشن کو تگاں چونکہ تربت کہتے ہیں آئیے مگپا کرنے ڈاکٹر مالک صاحب دورہ بعض مزنی ڈیولپمنٹ ہی بتا بلے ودی کے سید احسان شاہ صاحب آخری شاہ ازدما صوبائی وزیر بتا تو آئی یا بلوچستان ایک خاص طور پر کہ محکمہ علت حوالہ چھیں چھوڑیں گام گیج نظر تھا تو بلوچستان نے ودی کے گڈی بجٹ 2020 سے 24 پیش کنک بتا تو آئی تو کا پی ایس ڈی پی ڈیولپمنٹ بجٹ 229 229 کلدار عرب کلدار بتا بلے آ فنڈ کے استائیں ودا مالی سالہ کو جائے یوٹیلائز ہوگا پرچک وستگیں حکومت آپ پی ایس ڈی پی بعضیں اسکیمات کے استاں آوار کو تگاں اسکیمہ نی سرا امپلیمنٹیشن یا نی سرا کار پرچب ہوگا نے ایک مزنی سوالیہ نشانی چونکہ نہ صرف مکرانہ یا جالوانہ یا رکشانہ یا نصیر آباد بیلٹا گپا کنے نصیر آباد ڈویژن ہے تو یہ پورے بلوچستان مسئلہ ہے کہ ادھر ڈیولپمنٹ نبوہ کے وجہ چی بعضیں معاملات کے استاں پیدا بوگا اور بلوچستان اہم ترین ڈسٹرکٹ کے استاں آنی تو کا چھوڑیں ڈیولپمنٹ نبی چونکہ کوئٹہ پت کزدار کے استیں بلوچستان ایک اہمی ڈسٹرکٹ ہی تو کزدارہ وستگیں 5 سالہ ڈیولپمنٹ نبوتا تو اودا مگندے کے اودے ایم این اے جمعیت علماء اسلام بوتا کزدار سٹی ہے یونس عزیز زہری صاحب میڈو بی این پی میگل ایک ایم این اے اس قومی اسمبلی سیٹ ہم کزدارے آئیے گورا بوتا بلے محلوق کے استیں بنیادی آثراتیاں بنیادی سہولیاتاں زبار ہیں چونکہ کزدار کسی دور درازیں دمک کہاں تو ادھر مگندے کے گیسٹرو سبا مک سال مزنے کے ساتھ مردم بیران باں اور ڈی ایچ کیو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے استیں کزدار اودا میں چھوڑیں آثراتی نہیں استیں ہمیں وڑا روڈ یا وہاں کو زانے کے شعبہ یا دیگر انفراسٹرکچر حوالہ اچھے اقدامات کرنے نبوتا چرشیہ سبا بعضی معاملات ملک کے واسطہ جنجال جوڑ بتگاں چونکہ موجودہ حکومت میں گپا جنی یہ تو کیئر ٹیکر حکومت ہی بیسیکلی کیئر ٹیکر حکومت کہتے ہیں آئیے کار الیکشن کنائیں لگیں بلے بدقسمتی میں گندے کے الیکشن حوالہ تاخیر بھی ہو گئے بلے امی حکومت کے استعمال یا کابینہ یا نگراں وزیر اعلیٰ تو اچھی ایکٹیویٹیز کرنا تو ہمیں جانب بھی کہ ایک مکمل حکومتی ایک منتخب حکومتی بلے چوش نہیں چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب میں بعضیں دورہ کا بعضیں گپ جان چونکہ بندات آئیے بی ایم سی ہاسپٹل دورہ کو تگا تو آئیے بعض اظہار برہمی کو تگا کہ صفائی نظام نہیں ہو محلوق پریشان ہے تو درست ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ہستا ہاسپٹل ہستا ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ ادا اگر محلوقہ اثراتی رسے گا نہیں تو ادا ہمارا حال بھی دیا تو اقدامات کا نقبی ڈی ایچ اوز یا ڈی جی ہیلتھ یا سیکٹری ہیلتھ کے ہستے ادا کارروائی کملشی عبید مگننے کے یہ صرف گپ با بلکہ ملوک کے اثراتی واسطہ چھوڑیں گام گیج زورگ نبی تو ہمیں بڑا ماروچی ماں کزدار حوالہ کا پتران کنی کہ کزدار رپورٹر مزور لائن سراؤ آئی جس کنی کہ کزدارہ صورتحال چپے میں چی بنیادی معاملات ہیں کہ ادا ڈیولپمنٹ حوالہ بتگاں یا چونی ترقیاتی کار نہ بتا کہ ملوکائی ضرورت بتا گپالا دیا بارے میں کزدار رپورٹر مرتضیٰ بلوچ امرداری کرنے آئیو گیشن کا پتران کنی السلام علیکم مرتضیٰ. وعلیکم السلام سر. مرتضیٰ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں چونکہ ہم بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ کا تعلق کزدار سے ہے وہاں سے آپ کافی عرصے سے رپورٹ کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر جو سابقہ حکومت ہے 5 سالہ حکومت میں اس میں جام صاحب اور قدس بیزن جو صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو کافی اضلاع میں نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ جو عوامی نمائندوں کے علاوہ عام لوگ ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ جو سابقہ 5 سالہ دور تھا وہ انتہائی سخت دور تھا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا پسماندگی زیادہ ہوئی تو بنیادی طور پر آپ ہمیں بتائیں کہ کزدار کی کیا صورتحال ہے گزشتہ
5 سالہ دور حکومت میں کسدار میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے جو ہے کسدار جیسے بڑے شہر میں اس کی کوئی قابل تعریف ہے؟ جی الطاف صاحب، یہاں پہ خزدار میں جس طرح کے بلوچستان کے باقی علاقوں میں جس طرح لوگ عوام مایوس ہیں اپنے ایم این اے ایم پی اے یا گزشتہ دور جو حکومت کا رہا ہے، تو سیم وہی حالت جو ہے خزدار کی بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ نظر کسی کو نہیں آتی ہے ترقیاتی کوئی ایسا کام ہو، کیونکہ یہاں پہ جو خزدار میں سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہمیں نظر آتا ہے شہید سکندر یونیورسٹی کے نام سے، وہ بھی نواب ثناء اللہ خان زہری کے دور میں جو منظور ہوا تھا، اس پر ہر حکومت کے دور میں تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں، کس طرح کام چل رہا ہوتا ہے۔ باقی یہاں پہ این ایچ اے کی میں بات کروں گا، کیونکہ این ایچ اے اتنا بڑا یہ اربوں روپے کا ایم ایڈ کا پروجیکٹ ہے، اس کا چل رہا ہے، اور اتنے عرصے سے اس کو 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی حکومت آتی ہے ان پر کوئی توجہ، کیونکہ پبلک کے لیے، عوام کے لیے جو اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اجتماعی طور پہ کام ہو، یا یہ جو سی پیک کا اس کو نام دیا گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، سندھ اور بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی شاہراہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بالکل ڈیمیج ہو چکی ہے، اور اس کو چائنا کمپنی نے جو ہے جس وقت پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو اس نے کہا تھا یہ ناکارہ ہے، یعنی کہ اس پر بھی کسی بھی دور حکومت میں اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ عوام کے لیے جو سہولت، جو اجتماعی جو کام ہوتا ہے، ایک بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ ابھی انہوں نے یا تعلیمی ادارہ کو اس طرح کا کرنا ہے۔ ابھی ڈگری کالج خزدار کی میں بات کروں تو وہاں کے ہاسٹل جو ہیں ڈیمیج ہو چکے ہیں، ان کی چھتیں گر گئی ہیں، ان کے ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اسٹوڈنٹوں کے لیے کوئی الگ سے یا نیا کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اسی ڈگری کالج کے اندر ہمارے ایم این اے ایم پی اے پڑھ کے اسٹوڈنٹ رہ کے گئے ہیں، ان کے دور کے ہاسٹل بنے ہوئے ہیں، جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، تھوڑا بہت ریپیئر کرتے ہیں جو ان کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ملتا ہے، مگر اجتماعی طور پہ ایسا کوئی بھی بڑا کارنامہ ایم این اے ایم پی اے نے کسی نے، کیونکہ یہ تو ہر حکومت کا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے کہ جب نیا کوئی آتا ہے، وزیر آتا ہے، نئی حکومت آتی ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے۔ جب 2 سال ان کا خزانہ بھرنے میں لگتا ہے، پھر اس کے بعد یہ لوگ کتنا کام کرتے ہیں، آخری سال جو ہوتا ہے ان کا، پھر اس میں جتنے کسی کو سولر دے کے، کسی کو چھوٹی گلی کا کوئی ترقیاتی کام دے کے، اس طرح کے کاموں میں پھر جو ہے وہ کچھ اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ ویسے ظاہری طور پر جو ہے جس طرح باقی جگہوں کی بات ہے تو خزدار میں بھی کوئی بڑا ایسا پروجیکٹ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو مرتضیٰ، جو کسدار کے جو دور دراز علاقے خاص طور پر تحصیل کی اگر ہم بات کریں، اس میں خراق زہری یا وڈ تحصیل یا جو کسدار سٹی ہے اس کے بھی کچھ جو ہیں نواحی علاقے ہیں، دیہاتی علاقے، تو وہاں کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خاص طور پر جو بیسک فیسلٹیز ہیں ان میں واٹر سپلائی ہوتے ہیں یا جو دوسرے بیسک ضرورت ہوتے ہیں لوگوں کے، اس پہ کام ہوا ہے یا لنک روڈ بنے ہیں؟ تو وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ سر ابھی میں کرخ کی بات کروں گا، کیونکہ میرا تقریباً اس طرف آنا جانا ہوتا ہے۔ کرخ کے ایریے میں ایک یہ ایم ایڈ روڈ کا ہی ایک حصہ ہے جہاں پہ 2 سال قبل وہاں پہ گاڑی ایک ایکسیڈنٹ ہوئی تھی، جس میں 20 سے 25 لوگ سندھ کے جو تھے وہ اس میں جہاں بھگ ہوئے تھے۔ اس جگہ کو پھر دوبارہ 2022 میں جو یہاں پہ طوفانی بارشیں ہوئی، وہ روڈ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، تو اس کو عارضی طور پہ اس وقت بنایا گیا کہ کچھ لوگ پھنسے ہوئے تھے یا ان کے پاس ایک ہفتہ پورا راستہ جو بند ہوا، تو ان کے پاس راشن وغیرہ سندھ سے راستہ بند تھا، خزدار سے بند تھا، عارضی طور پہ ڈپٹی کمشنر انتظامیہ مل کے انہوں نے پھر عارضی بنایا تھا، مگر وہ ابھی تک اسی عارضی شکل میں ہے۔ اس پر بی اینڈ آر کا ایک محکمہ ہوتا ہے، پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ان کو مینٹین کرنے کے لیے، مگر وہاں سے ایک لنک روڈ بنا تھا آج سے کوئی 5 سال 6 سال پہلے، اور وہ بارش میں اکثر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، ٹریفک کے لیے بارش آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے سیلاب کا، گاڑیاں فیملی والے لوگ یا پیسنجر یہ اپنے پرائیویٹ گاڑیاں، یہ جو روٹ پہ گاڑی چلنے والی ہوتی ہے، یہ لوگ سارے 2-2 3 گھنٹے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ یہ این ایچ اے کا چیئرمین بھی اسی روڈ سے جاتا ہے، ایم این اے ایم پی اے اسی روڈ سے جاتے ہیں، اور یہ بی اینڈ آر والے، بی اینڈ آر میں میرے حساب سے وہاں پہ 200 تقریباً 200 کے لگ بھگ جو کلی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہیں۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ کبھی کبھی وہاں پہ ایک جھنڈی لگا کے وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی مٹی کوئی بجر ڈال کے اس کو کھڈے کو بھرتے تھے،
مگر وہ بھی نہیں ہے. اچھا بجلی تک میں آپ کو بات بتاؤں, نواب ثناء اللہ خان زہری کے دور میں جو کرخ کو بجلی ملی تھی, اچھا پھر 2022 میں بارشوں کی وجہ سے کوئی 40 سے 45 کھمبے ان کے گر گئے, 2 مہینے تک ان کو بجلی نہیں تھی. ابھی جا کر کہیں پھر وہ ان کی بجلی جو ہے یہ بحال ہوئی ہے. ترقیاتی کام کے حوالے سے سکول ہے یہاں پہ, تو وہ سکول بند پڑے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اگر تقریباً 60 سے 70 سکول ہیں جس میں 30-33 فنکشنل ہیں, باقی سارے بند ہیں. تو ان کو کم سے کم ترقیاتی کاموں میں یہی ہوتا ہے, یہ عوام کے لیے فلاحی کام یہی ہوتا ہے, اس پر کوئی اس طرح کی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. اسکول بند ہیں تو بند پڑے ہوئے ہیں. اگر ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایسا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ, صرف اور صرف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ترقیاتی ہوئی ہے تو یہ شہید سکندر یونیورسٹی کے نام سے ہوئی ہے, باقی یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو مرتضیٰ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بی این پی ہے, جو سردار صاحب بھی تعلق وڈ سے ہے, کھزدار ڈسٹرکٹ سے, تو جب 2018 میں وہ MNA منتخب ہوئے تو اس وقت انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ جو ہیں احتیاط کی, ان کا ساتھ دیا اور تقریباً 1.5 سال ان کے حکومت کا حصہ رہے. تو اس وقت PTI نے یہ کہا کہ ہم نے 12 جو ہیں ارب روپے ان کو دیا ہیں ڈیولپمنٹ کے مد نہیں. اس کے بعد انہوں نے جو ہیں احتیاط چھوڑ دی PTI کے. اس کے بعد آخری جو 16 مہینے تھے انہوں نے PDM حکومت کا حصہ بنے, وہاں پہ ان کو وزارتیں ملی. تو بنیادی طور پر جو BNP کی جانب سے حکومت کا حصہ رہے, جب قدس بیزنجو صاحب بھی آیا اور ان کو کافی بڑے پیمانے پہ فنڈز ملے ان کے MPAs کو, تو وہاں سردار صاحب نے, یہ BNP نے کوئی ایسا کام کیا جیسے کہ نواب صاحب نے, ہم نے دیکھا کہ جالوان میڈیکل کالج بنایا, کچھ جو ہیں پروجیکٹ لائے. تو اسی میرا کہنے کا مقصد یہ, میرا سوال یہ ہے کہ کیا اہم پروجیکٹ لائے BNP سردار صاحب؟ سر یہ ابھی میں کھزدار میں جس طرح ترقیاتی کام ہر بندے کو نظر آتا ہے, ہمیں بھی نظر آتا ہے. آڑنگی اور یہ تحصیل وڈ کا جو بھی ایریا ہے, یہ پراپر وڈ کے ایریے میں 5 سے 10 کلومیٹر کے جو ایریے میں روڈ اور اسکول بنے ہوئے ہیں, جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں, نئے نہ اسکول بنے ہیں نہ بلڈنگیں بنی ہیں. اور آڑنگی جو یہاں سے کھزدار سے ایک بڑا ایریا ہے, کیونکہ ڈسٹرکٹ کھزدار کا ہمارا رقبے کے حساب سے یہاں سے لے کے شاہ نورانی تک, ہب چوکی تک جو ہے یہ سارا ایریا ڈسٹرکٹ کھزدار کو آتا ہے. تو اس ایریے میں 5 کلومیٹر آپ شہر سے باہر نکلیں گے تو یہ ایسا ویران نظر آتا ہے, نہ آپ کو سکول. 40-50 کلومیٹر کے ایریے میں کوئی سکول نہیں ہے, نہ کوئی اسپتال کی سہولت ہے, نہ روڈ کی ہے. بجلی تو وہ لوگ سوچ میں بھی ان کے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بجلی ملے گی. یہاں سے جو لوگ ہیں ان کو کام کا کوئی ذریعہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے محنت مزدوری, کہیں سے ہم کریں کچھ اپنا پیٹ پالیں. یہ لوگ مال مویشی بکریاں چراتے ہیں, انہی پر اپنا گزر بسر کرتے ہیں. اگر بارشیں ہو جاتی ہیں ان کے راستے 10-10 15-15 دن بند ہو جاتے ہیں. ایک گاڑی جو یہاں سے سارونا سے نکلتی ہے کھزدار کے لیے آتی ہے, وہ بھی میرا خیال ہے کوئی تقریباً 18 گھنٹے کے بعد آ کر پہنچتی ہے. باقی لوگوں کو کوئی سہولت نہیں ہے. جن کے پاس اپنی موٹر سائیکل بائک ہے تو اس پر آتے جاتے ہیں. مدرسے بنے ہوئے ہیں, وہ ان کی اپنی مطلب کوششوں سے ہوا ہے. باقی سرکاری حساب سے کسی نہ بلڈنگ ہے, نہ اسکول ہے, نہ ہی اسپتال ہے, اور نہ ہی روڈ ہے. یہ پورا کلغلوں کے ایریا ایک ہے, وہاں پہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے جو ہیلتھ کی ہے اور سکول کی ہے. تو وہ وہاں کے ٹیچر کہاں سے تنخواہ لیتے ہیں, ڈپارٹمنٹ سے لیتے ہیں. کبھی ٹیچر نہیں گئے, نہ کھڑکیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. جو ہیلتھ فیسلٹی کی ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی لوکل وہاں پہ 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنی مجبوری ان کو نوکری ملی ہوئی ہے, وہاں پہ اپنا ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, یا پرائیویٹ کام کر رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ ڈاکٹری کر کے گزارا کر رہے ہیں. ویسے پھر کلغلوں سے سارونا تک کوئی 3 سے 4 گھنٹے کا سفر ہے. وہاں پہ کوئی بھی سہولت نہیں ہے. لوگ اب بھی مر رہے ہیں, کبھی بھی راستہ بند ہو جاتا ہے. گیسٹرو کی سب سے بڑے مسئلے وہاں ہوتے ہیں. نہ پانی ہے پینے کا, نہ سولر ہے, کوئی بھی ترقیاتی کام اس طرف نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مرتضیٰ, آپ ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مردہ چارکہ میں کھزدار رپورٹر مرتضیٰ بلوچ. کھزدار ترقیاتی کارانی حوالہ ہے بلوچستان حکومت 5 سالہ کارکردگی کی اچھے ڈیولپمنٹ بوتا گپتران کنگا, چونکہ کھزدار ایک مزن شہر کوئٹہ تربتے پہ ماں بلے ادھر ڈیولپمنٹ نبو کے سبب ہم بعض معاملہ کے استعمال دیم روی کا نگانا بریک پدش میں عظمتہ ساڑی بھی کیشن گپتران کنگا.
मड़दार चारों का ब्रेकअप माशुमार वशत कने कुजदार डिस्ट्रिक्ट के हवाला मगा पुत्रान कन गए थी तो बलूचिस्तान दिख जालवान बिल्टे गप्पा कनी तो एक बाजी एमी डिस्ट्रिक्ट बिल्टा अस्ता बलिश बावजूद के हस्ते ज़राई इलाका तो उदा मगंदे के कीमती फ्रूट्स के हस्ता पैदा बा भले कोयटा कराची कौमी शायरा के हस्ते खूनी शायरा गुशक भी तो दा ज़मींदारा न सिर्फ मजनी पैमाना या नुकसान भी परचे के आनी कीमती फ्रूट्स के हस्ता या आनी प्रोडक्ट्स के हस्ता मार्केटा सर नवान चूँकि मजनी मार्केट कराची आने में का कोयटा है भले दो मिनट का मगंदे के ये रोड आदसा आनी सब्बा बाज़ी मल्लुक के हस्ते आनी कारोबार सराम एक बदी असर एक हफ्ता वो हमें बड़ा ये बिल्टा डेवलपमेंट हवाला बाज़ी रिपोर्ट दिमा का आनते तो बाज़ी MPA मुंतखब बन तो आमे गिला कना के हुकूमत नहा या आनी ताल्लुक हुक्मरान जमात नहीं तो कमिश का फ़ंड दिया नबी तो आवती अल कहा डेवलपमेंट कोत कनगा ना तो एक मजनी अलमी है ये बाज़ी डिस्ट्रिक्ट का हमें बड़ा माजिया दिस्ता कि ग्वादर डिस्ट्रिक्ट के वाला मिरमल कलमती साहबा को हंसते अरबा निसाब फंड जोरता भले आइया वती डिस्ट्रिक्ट का चौड़े तरक्याती कार नकोता तो मगा पुत्रान कने मेरे को मरदारी करें मस्तों के रिपोर्टर फैज़ दुर्रानी चूँकि मस्तों के एमी डिस्ट्रिक्ट या कोयटा बाज़ नज़दीकी और एक ज़राई इलाका तो फैज़ दुर्रानी गिशिंग का पुत्रान के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। फैज़ बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। जो जैसा कि हमने देखा कि जो 5 साल दौरे हुकूमत है उसमें जो 2 वज़ीर आला तब्दील हुए जाम कमाल साहब और इसके बाद हमने देखा कुद्दूस बिजंजो साहब आए, लेकिन जो सियासी जमातें अपोजिशन में थीं या सियासी जमातें जो हुकूमत का हिस्सा नहीं थीं तो उन्होंने काफ़ी हद तक जो है इस खदशात का इज़हार किया कि इन 2 वज़राए आला के दौरान या 5 साल हुकूमत के दौरान कोई खास तब्दीली बलूचिस्तान में नहीं आई, बल्कि बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा पसमानदा हुआ, करप्शन हुए, एक प्रोजेक्ट में जो है 5 PSDP में पैसे लगाए गए लेकिन कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। तो मजमूई तौर पर मस्तंग जो है वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ किस हद तक जो है डेवलपमेंट हुई है, तरक्याती मनसूबे जो हैं पाए तकमील तक पहुँच चुके हैं? जी बिल्कुल, मस्तंग सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से करीबी ज़िला है, मगर यहाँ अगर देखा जाए तो किसी भी शोबे में तरक्की नहीं हुई और मस्तंग पसमानदा अजला में शुमार होता है। मैं यहाँ पे तालीम के हवाले से भी कुछ कहूँगा। मस्तंग में तालीम और तालीमी इदारे इंतहाई ज़बूराली का शिकार है। तालीमी इदारों में सहूलियात का सख्त फकदान है। बेशतर स्कूलों में पीने का पानी नहीं और गर्ल्स स्कूल्स में वाशरूम तक मुयसर नहीं है। इस वक्त ज़िले मस्तंग के तकरीबन 50 से ज़्यादा स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं। महकमे तालीम के हुक्काम का कहना है कि स्कूलों की बंदिश के हवाले से हमें टीचर्स मुयसर नहीं है और इस वक्त ज़िले में असातिज़ा की 488 पोस्टें खाली है, जबकि हर हफ्ते 7-8 टीचर जो है रिटायर हो रहे हैं। इसके लिए इसी वजह से बहुत सारे स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं। वैसे अगर देखा जाए किसी भी माशरे में या मुल्क की तरक्की में अच्छे तालीम ही की बदौलत तरक्की मुमकिन होती है, मगर जब तालीमी इदारों में सहूलियात नहीं हो, असातिज़ा की कमी होगी, तालीमी इदारे बंद पड़े होंगे तो तरक्की कैसे मुमकिन होगी। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए ज़िले मस्तंग में 60 से ज़्यादा स्कूल जो है बिल्डिंग से महरूम है, यानी छत से महरूम है। बच्चे दरख्तों के नीचे या धूप में तालीम हासिल कर रहे हैं। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 5 सालों में सिर्फ 7-8 स्कूल के बिल्डिंग बने हैं, जो कि ये मतलब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए ज़िले मस्तंग में गुज़िश्ता 5 सालों में से अगर तरक्याती काम हुए तो सिर्फ वाटर सप्लाई स्कीमात के हवाले से हुए हैं। करोड़ों रुपए वाटर सप्लाई स्कीमात पर खर्च तो हो गए, मगर PHE की हुक्काम की नाअहली, गफलत और गलत मनसूबेबंदी, करप्शन और कमीशन की वजह से ये मनसूबे अगर देखा जाए तो आवाम इससे मुस्तफीद नहीं हो रहे हैं। आवाम अब भी पीने के पानी के मसाइल का शिकार है। शहर में हफ्ते लोगों को जो है पानी मुयसर नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि मस्तंग की पसमानदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मस्तंग शहर की जो सड़कें हैं वहाँ पर काम न होने की वजह से सड़कें टूट-फूट का शिकार है और शहर की सड़कें खंडरात की मंजर पेश कर रहे हैं।
सड़कों के बीच खड्डे बने हुए हैं, नालियां 10-15 साल पहले की बनी हुई है, जिससे हमेशा शहरियों को परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मस्तंग से मुख्तलिफ इलाकों और मस्तंग के मुख्तलिफ दही इलाकों और की राब्ता सड़कें जो है गुज़िश्ता 10 सालों से इन पर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। रही सही कसर गुज़िश्ता साल के बारिशों और सैलाब ने पूरा किया। जो सैलाब में सड़कें बह गई थी, जिससे वो मजीद टूट फूट का शिकार हुए, जिस पर हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो ताल नहीं दिया जा रहा। लेकिन ठीक है दुरानी, एक जैसा कि हम अगर मस्तंग की बात करें, वो एक ज़रई इलाका है, वहाँ जो है कीमती फ्रूट्स के जो हैं दरख्तों के जो बागात हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर कीमती जो फ्रूट्स हैं वो पैदा होते हैं। लेकिन जो ज़मींदार हैं वहाँ के, उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वो हर वक्त हम देखते हैं, न्यूज़ आते हैं कि वो एहतजाज करते हैं, कौमी शायरा को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि वहाँ बिजली उनको मिलती नहीं है। तो अगर बिजली उनको मिलती है तो बिजली की जो रेट्स है उतने पैमाने पर उनको बढ़ा दिया गया है, ज़मींदार इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने देखा जो 5 साल दौर हुकूमत में ज़मींदारों के लिए या जो ज़रई फ़ंड थे वो बड़े पैमाने पर मौजूद थे। ज़मींदारों को सोलर सिस्टम फराहम किए गए या ज़मींदारों के लिए कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किया गया। तो ज़मींदारों की क्या सूरत हाल है? मस्तंग के ज़मींदारों को कुछ रिलीफ पैकेज मिले हैं, उनको सोलर सिस्टम दिया गया है ताकि आसानी से वो अपना ज़मींदारी कर सकें? जी वजह बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि मस्तंग एक ज़रई इलाका है, इसमें कोई शक नहीं। मस्तंग तकरीबन अगर देखा जाए मस्तंग की 80% आबादी जो लोग हैं वो ज़मींदारी और ज़राअत के साथ मुंसलिक है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे अक्सर यही देखा जा रहा है कि एक तो ज़मींदारों को बिजली फराहम नहीं की जाती। 24 घंटों में अगर देखा जाए उन्हें 2 से 3 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे तक बिजली इन्हें दी जाती है। वो भी एक दिन एक फीडर को दी जाती है बिजली, अगले दिन नहीं मिल रही। और जहाँ तक जो सोलर की बात है हुकूमत की जानिब से, तो यहाँ पे कहीं पे भी इस तरह की मतलब किसी भी जमींदार के साथ हुकूमती सतह पर कोई ताउन नहीं देखा गया कि उनके साथ कोई सोलर के हवाले से या किसी दूसरे हवाले से उनके साथ ताउन किया जा सके, जिसकी वजह से अब हम यही देखते जा रहे हैं। और अक्सर जगहों पे मैं खुद भी जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे बागात पानी न मिलने की वजह से इनकी करोड़ों रुपए की बागात थी, वो अक्सर मकामात पर खुश्क होते जा रहे हैं। और अगर देखा जाए यहाँ सिर्फ कड़कुचा के इलाके में तकरीबन हजारों की आबादी है जो सिर्फ और सिर्फ इनका गुजर बसर जमींदारी पे है। इस पे सीजन में अक्सर लोग सिंध और दूसरे गर्म इलाकों से यहाँ पे आके मजदूरी भी करते हैं। लेकिन अगर यही सिलसिला चंद साल मजीद जारी रहा तो मेरे ख्याल में कड़कुचा में जमींदारी और पूरे मस्तंग में जमींदारी मुकम्मल ख़त्म होकर रह जाएगी। तो दौरान दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि वहाँ जो है काफ़ी हादसात पेश आते हैं कौमी शाहरा पे। तो वहाँ अस्पताल की क्या सूरत हाल, खास तौर पर हम जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की बात करें ना, आपको हॉस्पिटल रईसानी के नाम से मनसूबा है हॉस्पिटल, और दूसरी तरफ जो गांव देहात हैं वहाँ की सेहत के क्या सहूलियात हैं, या पिछले 5 सालों में कोई अपग्रेडेशन हुए सेहत के मामला में, कोई अस्पताल बड़ा बना दिया गया है? जी वजह बिल्कुल, यहाँ पे जो हम देखते हैं वो रोज रिपोर्ट करते हैं। कोयटा कराची कौमी शाहरा एक तो सिंगल रोड है, फिर यहाँ पे कड़कुचा से लेकर कोयटा तक तकरीबन कोई 80 से 100 किलोमीटर का फासला है। यहाँ पे आबादी के बीचों बीच अक्सर गाड़ियाँ जो है इंतहाई तेज रफ्तारी करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हादसात होते हैं। और तकरीबन आए रोज इन हादसात में जो है कीमती जानें ज़ाया हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए कड़कुचा कोई 30 किलोमीटर का इलाका है, वहाँ पे BHUs है जो सरकारी हेल्थ सेंटर्स है, वो अगर देखा जाए 12 बजे तक खुले रहते हैं, उसके बाद जो है वो बंद हो जाते हैं। और कड़कुचा के इलाके में कोई रेस्क्यू सेंटर ही नहीं है जो जख्मियों को वहाँ से रेस्क्यू कर ले और अस्पतालों तक जाके पहुँचा दे। यहाँ पे अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर लूँ, टोटल डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए कहीं पे भी हेल्थ सेक्टर में, जैसे तालीम के सेक्टर पे मस्तंग में काम नहीं हुआ है, इसी तरह हेल्थ के सेक्टर में भी खातिर ख्वाह कोई काम नहीं हुआ। अलबत्ता मस्तंग में जो साबिक वजीर आला है हमारे नवाब असलम रईसानी की ज़ाती दिलचस्पी से उन्होंने शहीद नवाब गौस बख्श रईसानी अस्पताल को
جو ہے اپنے ذاتی دلچسپی میں کافی زیادہ اس پہ کام بھی کیا گیا ہے، اور اب بھی اس کے لیے 5 ارب روپے کی خطیر رقم منظور بھی ہوئی ہے ان کی توسط سے، اور یہاں پہ ٹراما سینٹر کا بھی منصوبہ ہے، لیکن ابھی تک اس پہ بھی کام شروع نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے آئے روز ہمارے قیمتی جانیں روڈ حادثات کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں۔ لیکن فیض آپ یہ بتائیے، چونکہ اکثر اضلاع میں یہ جو ہے رپورٹ سامنے آتی ہیں کہ ایک منصوبے پہ ہر سال جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے یا پی ایس ڈی پی ہے اس سے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں، لیکن سال گزر جاتے ہیں، 6 سال 5 سال، اور جو منصوبہ ہے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تو کیا مستنگ میں بھی کوئی ایسے منصوبے ہیں جس سے ہر سال پی ایس ڈی پی میں بجٹ یا فنڈ مختص کیا جاتا ہے لیکن وہ منصوبے اب بھی ادھورے ہیں؟ سر اگر میں یہاں پہ مستنگ میں دیکھا جائے، اس طرح کی منصوبے بالکل شروع ہی نہیں ہوئے۔ چند ایک منصوبے سابق وزیر اعلیٰ کے دور میں شروع ہو گئے تھے، وہ تو تقریباً کمپلیٹ ہو گئے۔ البتہ سابق وزیر اعلیٰ تھے جام کمال صاحب، ان کی جانب سے مستنگ میں ایک سپورٹس کمپلیکس کے لیے منظوری تو ہوئی، تقریباً کوئی میرے خیال میں کروڑوں روپے کی تھی، میرے خیال میں 1 ارب سے بھی زیادہ کی منصوبہ ہے۔ اس پر تقریباً تھوڑا سا کام ہوا، لیکن جو ہے ابھی کوئی 2 سالوں سے وہ بھی تعطل کا شکار ہے، اور یہی شکایت تو جیسے آپ بتا رہے کہ پورے بلوچستان میں ہے، مستنگ میں بھی یہی شکایت ہے۔ اگر چھوٹے منصوبے ہیں، بڑے منصوبوں کو تو چھوڑے، جو چھوٹے منصوبے ہیں ان کے لیے اکثر جو ہے فنڈ مکمل دستیاب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسپورٹس کمپلیکس ہے، یہ بھی کروڑوں روپے کا ہے، لیکن یہ بھی تعطل کا شکار ہے، اور جو ہے اس کی فنڈ بند ہے ابھی تک۔ فیض ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا آپ نے منشیات پہ رپورٹنگ بھی کی ہے، تو ایک پریس کانفرنس جو ہیں سردار کمال خان بنگلزئی نے سراوان پریس کلب مستنگ میں کیا، تو منشیات کے حوالے سے وہ کافی اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار کر رہے تھے، تو وہ انتظامیہ کو، پولیس کو اور جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہیں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ تو کیا مستنگ میں جو منشیات کا استعمال ہے وہ بہت بڑا دھندا بن چکا ہے، اور وہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ان کی روک تھام کے لیے جو ادارے ہیں وہ کیوں اپنا جو ہے ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے مستنگ میں اگر بڑے پیمانے پر کوئی ترقی ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ مستنگ میں منشیات نے حکومتی سرپرستی میں منشیات کے اڈوں نے خوب ترقی کی ہے، اور بدقسمتی سے اب پورے بلوچستان سے نشے کے عادی افراد نشہ کرنے کے لیے مستنگ کا ہی رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر ضلع کے مختلف اضلاع کے نشئی افراد آپ کو ملیں گے، اور جو ہے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے خلاف اگر کارروائی نہیں ہوتی تو اس کے وجوہات حکومت بھی خود بتا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مستنگ میں ولی خان کا ایریا ہے جو پرنگ آباد کا نام سے مشہور ہے، پرنگ آباد کے آس پاس علاقے ہیں۔ ہمارے ولی خان لیوی استھانہ کے بالکل یعنی چند قدم کے فاصلے پہ، چند 100 قدم کے فاصلے پہ منشیات کے بڑے بڑے اڈے وہاں پہ قائم ہے۔ پچھلے دنوں بھی مستنگ کے اسسٹنٹ کمشنر نے وہاں پہ تھوڑی بہت کارروائی کی تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مؤثر کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ سر جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے دنوں ہمارے سابق ایم این اے ہیں اور قبائلی رہنما ہیں سردار کمال خان بنگلزئی صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی، اور انتظامیہ کو بھی کہا تھا۔ ان کے اصل اگر دیکھا جائے منشیات کے اڈے حکومت کی سرپرستی یا انتظامیہ کی بغیر یہ چل بھی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہاں پہ، میں یہ بھی بتاؤں کہ دکھ کی بات ہے، جو ہماری بہنیں ہیں وہاں پہ منشیات کے اڈوں کے آس پاس آپ کو ہماری بہنیں بھی ملے گی جو نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، وہاں پہ نشہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کوئٹہ یونیورسٹی کے بچی ہماری وہاں پہ نشہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہی مستنگ سے جو منشیات ہے مختلف علاقوں میں جا کے سپلائی ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں کئی بار وش نیوز کے توسط سے، وش نیوز نے تو اپنی طرف سے بار بار اس پہ رپورٹ کی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے حکمران ہیں، جو صوبائی حکومت ہے، جو انتظامیہ ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ شاید یہ منشیات فروش اتنے با اثر ہے کہ ہماری جو حکومتی مشنری ہے اس سے خوف زدہ ہے، یا جو ہے بڑے پیمانے پر یہ جو ہے بتہ لیتے ہیں، تو شاید یہی وجوہات ہوں گے اس کے۔
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فیض، آپ ٹائم نکال پروگرام میں شریک رہے. مزاج کو فیض درانی مستونگا رپورٹر کا پتران کنگا مستونگا ڈیولپمنٹ کارانی نبوہ کو 2 نمگا زمیندارانی مسئلہ تو ایک مزنی مسئلہ چونکہ منشیات حوالہ یہ حوالہ حکومت ماضی حکومت میں چوڑے اقدامات نہ موجودہ کیئر ٹیکر حکومت کے ہستے ہیں بعض ایکٹیو کے اندر کہ بھلے چیزیں بنیادی ایشوز کے ہستا نسرا چوڑے گام کی ضرور گانے بریک کی ضرور پتہ میں نہیں کہیں گیشن کا پتران کریں. بڑا دار چاروں کا بریک اپ وشت کے انچوں کا پتران بھی ہوگائیں بلوچستان جتائیں ڈسٹرکٹس کے اسنا ادھر ترقیاتی کارانی والا گوستگیں 5 سال دور حکومت تو بعضی اضلاع مختلف سیاسی جماعت کے اسنا حکومت نبوت کا ماضیہ 2018 بغیر 2023 تو بعض کے اسنے حکومتی کارکردگی سرا تنقید کنگاں وہ بنیادی طور پر چارک بھی تو کچھ ہمیں بھی کہ ایک بدترین حکومتی بودتا بلوچستان یہ بلوچستان ڈیولپمنٹ حوالہ اچھے اقدامات نکوتا کہ محلوق مطمئن بھی بنسبت ماضی حکومتاں ایک ناہل ترین کرپٹیں حکومتی بودتا تو کچھ صداقت گپتران مکانہ گاہیں بلی ودا کاران رپورٹر سعید ملنگزئی میں مداری کن گئے کاران صورتحال سرا یم کا پتران کنیں. السلام علیکم سعید. وعلیکم السلام. اتنی بعض محنت والے تو میں پروگرام ساڑی ہے چونکہ مگندے کے بلوچستان بعضی اضلاع کے اسنا گوستگیں 5 سالہ ڈیولپمنٹ نبو کے حوالہ ملوک کے اسنے بعض پریشانی تو مجموعی طور خارانہ اچھی صورتحالیں گوستگیں 5 سال دور حکومت خارانہ ڈیولپمنٹ نبو کے سبا محلوق کے اچھی تاثرات اور پریشانی چیاں مخلوق خارانہ سے پریشانی شمیٹ کے بلوچستان ہے دیگا اضلاع تک ڈیولپمنٹ ہوتا خاران تھا جو خاطر خواہ ڈیولپمنٹ نبو تھا یہ مخلوق اور ریپینہ کے خاطرہ یا کس کی میں دیں تے کم میں 5% فنڈ شخص داتا بجائے مخلوق کا فائدہ دے گا مزید نقصان ہے تو مخلوق کا رجبورت اما کار کی شروع شما اول طرح گورنمنٹ کی نونا 2018 آیا اما کار کی شروع بوتا تنے تک ختم ہو اما کار تک کمپلیٹ نہ بوتا شیشی وجہ مخلوق کا مزید پریشانی بجائے مخلوق کا سہولت رہ سکے مخلوق کا مزید پریشانی بوتا جی وجہ تو صحیح دن چکے ہیں مگندے کے بعضیں ڈسٹرکٹ کے اسنا ہمیں کچھ بھی کہ گوستگیں 5 سالہ تو بعضیں اچھی منصوبہ اولی مالی سالہ اسٹارٹ کنک بودتگاں بلے یہ 5 سالہ ار بجٹ ار پی ایس ڈی پی آنی سر بجٹ ایر کنک بودتا بلے آ منصوبہ 5 سال گوزگا پد کے اسنا نامکمل آیا خارانہ منچے منصوبہ اسنا کہ 5 سال گوستا آنی سر ار بجٹ فنڈ مختص کنک بودتا بلے انگتا پائے تکمیل سر نبودتگاں مکمل نبودتگاں. بالکل خاران تا خاران سٹی تا یک سٹی پروجیکٹ نامہ یک 20 کروڑ روپیہ کی اسکیم شروع بوت لیکن 5 سال بجٹ تا پرائی فنڈ زیر بوت لیکن کار تنی وقت ہم کمپلیٹ نہیں اور پدا دومی بجٹ تا دومی چکر کی بجٹ پیش بو دوارے یک 20 کروڑ دیگا یک 20 کروڑ پروجیکٹ خاران ٹفٹائل و نالی انسریر بو لیکن آوان چو اما وڑا برقرار تنی ہوتی تیار ان کے بلکہ آوان تک 20-30% کار بوتا بقایا چو اما تما وڑا نا کمپلیٹ تھا. تو صحیح سٹی پروجیکٹ گپا ہے تو اسی تو کا 6 منصوبہ صرف روڈ بوتگاں انفراسٹرکچر بوتا دیگر چیز بوتگاں 6 آئی تو کا آوار بوتا یہ اولی چکر کی 20 کروڑ روپیہ تائی تو صرف بلیک ٹاپ روڈ اور سیوریج لائن اتنتش خاران سٹی خاطرہ تھا لیکن بسان چو تقریباً چو کم میں جاگے کاربو لیکن بقایا فنڈز پدا دورا بجٹ ٹانتا مائدی سے کہ فنڈ مختص بوتا لیکن معلوم نہ بو کہ فنڈز پدا آتا نہیں آتا لیکن اسکیم تمام وڑا نامکملن پدا دورا ایک دیگر 20 کروڑ اسکیم داتش قدوس بیزن جو پیریڈ وہ ہمیں وڑا 20 کروڑ روپیہ تا شبیر ٹفٹائل وائی تستا دا سیوریج لین وستا تا نالی روڈ ایشا مختلف نستا تا وہ ہمیں وڑا چو کم میں کاریبو آکار وانچ تنے وقتا دور ہے جی. تو صحیح دشیا کے علاوہ اسپورٹس ہے کوئی اسٹیڈیم وغیرہ چھیں پروجیکٹ اتکا یا کمپلیٹ بوتا یا ہمیں سٹی پروجیکٹ منصوبہ نہیں وڑا نامکملی کچھ دا خاران سٹی علاوہ کچھ ہم جاگا اسپورٹس سرا کار بوتا کمپلیکس یا اسٹیڈیم جوڑ کنک بوتا خاران سر سٹی تا نواب اکبر خان بگٹی شہید نامہ یک اسٹیڈیم ہے تا 15 سال سے زیر تعمیر ہے تنی اسی کمپلیٹ ہے یہ نونی گورنمنٹ ہم 15 کروڑ بھی مزید پرائی خاطرہ مختص کو لے کے آنگا کمپلیٹ نہیں 65 کروڑ روپیہ اسپورٹ کمپلیکس ٹینڈر بو 2 سال سے ٹینڈر بو ایسے تقریباً 200-300 فٹ 4 دیواری جوڑ بو عام طریقہ دور ہے اور باقی خاران سٹی علاوہ یک فٹسال گراؤنڈ داتش خاران کلی نزدیکی تمپا آئی تقریباً 20% کار بوتا بقایا ہم کاران کمپلیٹ چشے خاطر خواہن سپورٹ سے متعلق اس میں اسکیم نہیں کیا تیار بھی تھے جی. تو صحیح دن چکے مگندے کے بی این پی ایم پی اے بوتا وہ میں نے شمع کے استے کاران عام آئی تعلق بی این پی مینگلا بوتا تو
بنداتی دورہ جام کمال دورہ مدستہ کے آنی ہمیں تحفظات بتگاں کے ہمارا فنڈ فراہم کنک نبی ہمیں فنڈ دارک بوگا بلے ودی کے قدس بیزن جو صاحب اتکا بی این پی تحریک اعتماد اتکا تو بی این پی و تحریک عدم اعتماد ساتھ داتا تو اے تنیو را قدس بیزن جو صاحب گا ثنا بلوچا یا دیکھیں ایم پی ایس مزنی پیمانہ یہ فنڈ رستا تو اے دوران اچھے منصوبات کا اچھے ڈیولپمنٹ ہوتا یہ قدوس بیزن جو وہ جام کمال دورہ واقعی خارانہ اما ثنا بلوچ کے ایم پی آئی گشا کے مطابق فنڈ اس قسم دے اگنا بوتا اما یک 20 کروڑ فنڈ دا تے اسکیم لے کے کمپلیٹ نہ وہ فنڈ اس پنادا نو قدوس بیزن جو ٹیما فنڈ اسکیم مختلف ٹینڈر بوتن تاون سرکارم شروع بوتن لیکن دیما دوارا وانا فنڈز نے ساکار مچ ان کمپلیٹ یک کارش اون تک کمپلیٹ نے چھ جائے کہ میں گون 20 لاکھ 25 لاکھ سولر سسٹم ابنوشی بوتا گاما کمپلیٹن بقائے یہ روڈ اسکول ٹویم بلڈنگ یہ ان کمپلیٹ تنے ہوتی جی تو سید ایم این اے کے میں ہستے ہیں آئی تعلقم بی این پی ہیں تو ایم این اے فنڈ آیا یہ بجٹ آچے چھ ڈیولپمنٹ بوتا کاران شہرتوں کا چونکہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے کاران سٹی ایم این اے درخواست ٹویم فنڈ پروجیکٹ دا صرف یک ڈیم میں بہ گئے سری کلے کے نام ہے صرف 64 کروڑ 60 کروڑ غالباً بقایا ایم این اے فنڈ دا ٹوی اسکیم دا نہ بوتا کاران سٹارٹ 1 کروڑ 50 لاکھ چیز اسکیم مختلف کلیئر تا واٹر سپلائی یا شارے یا کدو گلی تا روڈ میڈ گون اسکیم ہوتا لیکن ٹوین اسکیم اس قسم دا شروع نہ بوتا جی تو صحیح چونکہ تو زراعت گبجہ پتہ زراعت حوالہ مطلب سوال کرنے چونکہ خارانہ میں ایک ایگریکلچر ڈسٹرکٹ زرعی ضلع ہے تو ادھر زراعت مزنی پیمانہ یا بھی چونکہ وہ بعض ایشوز ہستا خاص طور پر آپ حوالہ تو یک کہ لوڈ شیڈنگ یہ 2 مہینے کا بجلی مہنگائی ہے تو زمیندار کیسنا آن اچھی فیسلیٹیٹ کنک بتا حکومت نیمگا یا علاقہ ایم پی اے اور ایم این اے نیمگا تو زمیندارانی مسائل چنچو حل کنک بتا سابقہ دور حکومتا جی زمینداران متعلق خاران ہمیشہ کی شاہ سابقہ گورنمنٹ نیمگا 1% کار زمینداران خاطرانہ بوتا نہ آوانی مقصد اما نقصانات شاہ سیلاب وجہ سیلاب بوتا نقصانہ یا شاہ قید سالی بوتا گن آوان اس قسم تعاون نہ بوتا شاہ سرکار نیمگا اور شاہ حکومتی نمائندہ نیمگا یہ زمینداران خاطر اس قسم جو منصوبہ بندی نہ بوتا کہ زمیندار شاہ منصوبان تا فائدہ برسی شاہ گورنمنٹ نے مگا میں گلے چیزیں تیلا اودات لے کے ونچ بندر بانڈ بوتن تقسیم بوتا کہ مقدار زمیندار کے متاثر بوتا تن شاہ سیلاب و قید سالی آوان یک کے فائدہ نہ شے دوران گورنمنٹ جی تو سید چونکہ سولر پلیٹ کے استا مزنی پیمانے ڈسٹریبیوٹ کنک بوتے کا بازی اصلا تو آیا خاران زمینداراں سولر پینل رستا یا عام جو دیکھے ضلعانی وڑا چو زبار بوتے کا محروم بوتے کا اذا خارانی چشین زمیندار اچ کس نگندی کی آئرہ شاہ سرکار نے مگا یا شاہ ایم پی اے نے مگا یا شاہ پی ایس ڈی پی نے مگا پی ایس ڈی پی فنڈ تھا کہ یک سولر ابرسی دا سولر اچ کس میں زمینداران خارانی دیگ نہ بوتا جی تو سید ایجوکیشن حوالہ کا مقابلہ کریں تو ایجوکیشن شعبہ چونکہ ثنا بلوچ صاحب بعض ایک وقت ایجوکیٹڈ مردوں میں یا تعلیم میں گپا جاں یا تعلیم دیم روی گپا جاں تو ایجوکیشن شعبہ خاص طور پر کوزدہ خاران شہر ہے تو کا چھ ڈیولپمنٹ بوتا نوکے بلڈنگ اسکولانی یا ڈگری کالج خاران بوائز یا گرلز ادھر چھ ترقیاتی کار بوتا چھ نوکے بلڈنگ انفراسٹرکچر آرک بوتا خاران تا تعلیم والا اس قسم خاص نم چینا ہوتا چیزیں مقصد ڈگری کالج خاران رہے یا کدو بلڈنگ داتا کہ تنی ہوتی ہم کمپلیٹ نام فنڈ اس نے اماؤڈ ان کمپلیٹن گرلز کالج تا تو اس قسم کار نہ بوتا وہ دا ترقیاتی بقایا دیگه یا کدوش نزدیکی کلیئر کیا کنری انگا ہندو محلہ اسکول آرہ گوشان پتکنی اسکول آرہ گوشان آوانا پی ایس ڈی پی دا ثنا بلوچ مقصد اسکول ان خاطر بلڈنگ فنڈ مخصوص کنائن تن لیکن آکار تنی وقتی تقریبا 4 سال اندر شان کمپلیٹ ہے یک کی کمپلیٹ لین اس کے نگ ہمیشہ گوشی آوانا فنڈز نے اس سے کمپلیٹ نہ تنی وقتی کار ٹھیک ہے بعض میں نے تو واری صحیح تو آد کشت مراک شاوار بوتے مرا در چارو کن چو خاران صورتحال سر مگا پتران کنگاہ تھیں تو کاران پسماندگی مگندے کے آرکشن ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں تو او دا بعض مسائل کے اسنا ملک کے واسطہ موجود ہیں چونکہ سعید گشگاہ کے سٹی پروجیکٹ نامہ یک منصوبہ یارک بوتا تو یک بجٹ یا 20 کروڑ پر دومی بجٹ پتہ 20 کروڑ بلے مروچی ہے مودے سیوریج لائن یا بلیک ٹاپ روڈ کے اسنا اما وڑا کے مازیہ بوتگا آنی تو کا چوڑے تبدیلی نیت کا تو امی بڑا ما گپ کنے سوراب حوالہ کہ سوراب ایک انچی ضلع ہے کہ او دا محلوق کا بنیادی سہولیات میسر نہ تو
نواب ثناء اللہ زہری صاحب دورہ مجلس کزدہ سوراب چکلاتا الگ کنگو ایک نوکن ڈسٹرکٹ کے درجہ دیا بتا تو اودا ایک ایم پی آئی یا مسئلہ بلے اس باوجود اودا محلو کے چیز صورت حال برچہ کہ سوراب مگننے کے آئیے امپورٹنٹ سمجھ سے کہ کوئٹہ کراچی قومی شاعر ہے سرائیں پتہ دومینی مگا یہ چیزیں سی پی ایک والا روڈ کے اوشا آباد ہیں پتہ اور پتہ گوادرہ درک کے تو اودا محلو کا چھ ڈیولپمنٹ کنک بتا محلو کے واسطہ چھ بنیادی سہولت محلو کا دیا بتا سوراب رپورٹر سراج بلوچ میں وہ ہمرداری کرنے گئے آئیے ہوں گیشن کا پتران کرنے. السلام علیکم سراج. سراج آپ میں سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل سر. سراج بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں جو کہ ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ 5 سالہ دور حکومت میں مختلف اضلاع میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. اگر سوراب کی بات کریں تو سوراب میں کون سا ایسا منصوبہ جو ہے گزشتہ 5 سالہ دور حکومت میں لایا گیا ہے جس سے سوراب کے عوام کو یا سوراب کے عوام کے لیے فائدہ مند ہوا ہے؟ سر سوراب ویسے تو 2017 میں جب سوراب کو ڈسٹرکٹ کا درجہ مل گیا تو اس دور سے اگر دیکھا جائے آج 2023 کے آخر لاسٹ پہنچ گئے سوراب میں کافی حد تک کچھ نہ کچھ معاملے پر ترقیاتی کام ہوئے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایجوکیشن کے مختلف ہمارے کالجز ہے اسکولز ہے اپگریڈیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو پرانے 90 کی دہائی سے لے کر جو بنے ہیں اس وقت کے جو ایجوکیشن کے بلڈنگز ہے یا دیگر صحت کے حوالے سے وہ کافی خستحال ہو گئے. لیکن ان کے لیے اب تک اگر کوئی فنڈ بنانے کے لیے اگر فکس کی ہے لیکن وہ یہاں تک نہیں پہنچ پایا. اور ہمارے یہاں پہ صحت کے حوالے سے جتنے بھی سیول ڈسپینسریز ہے وہ سب بند پڑے ہوئے بس کاغذی کاروائی تک محدود ہے. یہ سوراب پہلے کے دور میں اگر کسی کو پیناڈال ملتا تھا کسی جگہ سے یا ان کے ترقیاتی حوالے سے جو کام ہوتے تھے وہ گراؤنڈ پر ضرور نظر آتے. لیکن اب موجودہ دور میں ہاں کچھ بلڈنگز ہیں ہمارے علاقے میں کچھ ڈیولپ ہوئی ہے سوراب. لیکن پہلے کی دور میں جو سہولت جہاں پہ لوگوں کو ملتے تھے وہ اب موجودہ دور میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم صحت کے شعبے میں بات کریں تو صحت ایک اہم شعبہ ہے تو بنیادی طور پر آپ بھی یہ رپورٹ بھیجتے ہیں تو ہمیں سوشل میڈیا میں کچھ جو ہیں رپورٹس دیکھنے کو ملتے ہیں کہ شعبہ صحت انتہائی تباہی کا شکار ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہیلتھ کے شعبے میں کوئی خاص فنڈ یا بجٹ نہیں رکھا گیا ہے؟ بدقسمتی یہ کہ ہمارے یہاں جہاں پہ ہیلتھ کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا کہ ہمارے یہاں پہ جو بھی ڈی ایچ او صاحب آتا ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کی جو سیول ڈسپینسری ہمارے دیہاتی علاقوں میں موجود ہے یا کہ نئے جو ہمارے بی ایس یو سینٹرز بنے ہیں لیکن وہ کوٹا جو ان کا سرکاری کوٹا ہے ادویات کا وہ ان کو صحیح طرح سے مل نہیں پاتے. ہمارے یہاں پہ میں نے کچھ اور رپورٹ پہلے بھی یہاں سے بھیجی تھی کدھر ایریا میں جہاں پہ کچھ ایسے بلڈنگز ہیں صحت کے لیکن وہاں ان کے نہ اسٹاف دکھائی دیتا ہے نہ ان کے ادویات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں. اس حوالے سے یعنی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام ہی نہیں ہے صحت کے حوالے سے. جہاں پہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں لوگ در بدر ہو کر یہاں کی مختلف بیماریاں ہمارے علاقے میں سوراب میں اکثر بیشتر یہاں پہ ریشو زیادہ ہے جو ہمارے ہیپاٹائٹس کی مرض یہاں پہ زیادہ ریشو ہے اس کا. تو اس حوالے سے اب تک ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی ہماری بدقسمتی سمجھا جائے یا یہاں پہ ہمارے جو صحت کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ان کی غفلت سمجھا جائے. اس طرح کی پروگرام یعنی یہ جو موجود ہے ان کی جو ڈی ایچ او صاحب ہے ان کی اور سے پہلے کی جو کارکردگی ہے یعنی وہ یقیناً تسلی بخش نہیں ہے. اس حوالے سے لوگوں کو سہولت میسر نہیں ہے صحت کے حوالے سے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سراج ہم ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے مردار چاروں کا چونکہ مروچی میں گپ کو چیزی ڈسٹرکٹ آنی چونکہ 4 ڈسٹرکٹ مروچی میں ڈسکس کو میں کوشش کرنے کے آؤگے مراکشاں دیکھیں ایم ڈسٹرکٹ کے استا آنی ڈیولپمنٹ حوالہ کا پتران بکنے چونکہ گستہ کے 5 سالہ دور حکومتہ بلوچستان اچھن ڈیولپمنٹ قابل تعریف ڈیولپمنٹ نبود تھا پرچہ گستہ کے 5 سالہ دور حکومت بعض سیاسی جماعت کے استے تنقید نشانہ جوڑ کرنا گوشاں کے بعضی انچے منصوبہ آرک بتگاں آنی زار کرپشن نظر بتگاں اکے منصوبہ سرا 4 و 5 رندہ فنڈ مختص کنک بتل مروچیاں منصوبہ کے استے اما جاگاں کے اولی بجٹا بتگاں امید آکا مراکش وقت پاس لاس بتم نالتا بلوچ رضا بدی اللہ باوٹے.